اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیچھے جملہ سے رہ گیا سوچ دیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہر ایک صدق اور کذب سے اپنی تفسیر کے ساتھ اخص ہے اپنے آپ سے تفسیرین سابقین کے ساتھ، اس لیے کہ جاہز نے اعتبار کیا صدق میں واقعہ کے بھی مطابق ہو، اعتقاد کے بھی مطابق ہو، اور کذب میں دونوں کے مطابق نہ ہو. علاوہ ازیں وہ سوال کا جواب تھا کہ اعتقاد المطابقت مستلزم ہے مطابقت الاعتقاد کو، کیونکہ واقع کا توافق الواقع والاعتقاد، اور اس وقت اعتقاد عدم مطابقت مستلزم ہے عدم و مطابقت الاعتقاد کو. تو اس کا عطف ہے اعتبارہ پر کہ تحقیق اختصار کیا ہے تفسیر سابقین میں دو میں سے ایک پر کہ جمہوروں کے اندر نسبت کلامی کی مطابقت نسبت خارجی کے ساتھ بس، اور نظام کے نزدیک نسبت کلامی کی مطابقت نسبت ذہنی کے ساتھ بس. تو پہلی دو تفسیروں میں ایک پر اختصار ہے اور جاہز نے دونوں کو دخل دیا ہے. جاہز نے اور تحقیق اختصار کیا ہے تفسیرین سابقین میں دو میں سے ایک پر، یا اختصار کیا گیا تھا معنی ٹھیک ہے. شابہ اختصار کیا گیا ہے تفسیرین سابقین میں دو میں سے ایک پر بدلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او بزرگوں ایک منٹ ٹھہرے جی کہ دیں گے او لا خدہما صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جمہوروں نے اختصار کیا اپنی تفسیر میں اعتبار المطابقت للواقع، نظام نے اختصار کیا اپنی تفسیر میں مطابقت للاعتقاد بس. تو یہ مطلب ایک پر اختصار ہے جی. ہن پڑھو بدلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افترى علی اللہ کاذبا ام به جنہ لأن الكفار اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید. الافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منع الخلوف بلا ولا شك ان المراد بالثاني اي الاخبار حال الجنة لا قوله ام به جنت علامہ سبق الى بعض الاوهام غیر الكاذب لأنه لأن الثانية قسيم كاذب اذ المعنى اکاذب ام اخبر حال الجنت وقسیم الشیء يجب ان يكون غيره وغیر الصدق لأنهم لأن الكفار لم يعتقدوه صدقه فلا يريدون في هذا مقام الصدق الذي هو بعید بمراحل عن اعتقاده. صبر توجہ. جاہز نے دلیل دی ہے کہ خبر صادق وہ ہوتی جس میں دونوں باتیں ہوں، اور خبر کاذب وہ ہوتی ہے بھئی نہ وہ اعتقاد کے مطابق ہو اور نہ وہ واقعہ کے مطابق ہو. کمال ہوگی یار. اجھوڑ پڑھ دے پہ ہیں جی. صادق وہ ہے کہ جو اعتقاد کے بھی مطابق ہے، کاذب وہ ہوتی ہے کیونکہ قوت کے نام پیچھے پڑے واسطہ ہے جی وہ تانوں بھی واسطہ. تو جاہز نے دلیل دی ہے جاہز نے کہ صدق کذب جو ہے وہ دونوں کی مطابقت ہو تو ہوتا ہے، صرف واقع کے نہیں، صرف نسبت ذہنی کے نہیں،
بلکہ کلامی نسبت ذہنی خارجی دونوں کے مطابق ہے تو صدق ہے، دونوں کے مطابق نہیں ہے تو یہ کذب ہے، ایک ہے ایک نہیں ہے وہ واسطہ ہے جی یہ۔ تو دلیل دیکھیں، دلیل کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یہ کافروں کا قول قرآن میں نقل ہے کہ افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، یہ تھی کہ افطرا باندھتے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں افطرا باندھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹا، یا کہ ان کو جنون ہے، یا کہ تو سرکار کی جو خبریں ہیں نا ان کو کافروں نے ان دو میں بند کیا کہ یا تو وہ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں یا وہ ان کو جنون ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کافروں نے کہا۔ یہ سمجھا جی کہ کوئی نہیں، او ویکھو نا درو او قولہ پوری آیت، وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا کہ کیا نہ رہنمائی کریں ہم تمہاری ایسے رجل پر جو خبر دیتا ہے تمہیں کہ جب ہم بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پورا ریزہ ریزہ، تو وہ کہتا ہے کہ بے شک تم البتہ خلق جدید میں ہوگے کہ تساں پھر اٹھ پینا ہے، تساں پھر تو انہاں آکھے یہ جڑی گل کردے نے نا کہ بے ریزہ ریزہ ہونے تو بعد پھر بھی کٹھیاں ہو کے تھے اے افطرا کی حمزہ بصری حذف ہو گیا، کیا یہ افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا یا ان کے ساتھ کیا ہے؟ سورہ سبا وچ سمجھی گل، اے پوری آیت بھی کافراں کیا بھی اس گل اتے۔ اچھا جی، قولہ افطرا نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افطرا، یہ افطرا ہے، مثل اشترا بحمزہ تین اولا استفامیہ مفتوحہ ثانیہ، پس حذف کیا گیا ثانیہ بابا جا استغنا کہ اس سے حمزۃ الاستفہام اور وصلیہ تتان لیا ودا ابتدا بسکون محال ہوں جی۔ ہن سمجھو کہ بھئی دلیل دی ہے جاہز نے اپنے مذہب پر افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ، دھیان کرے جے پلاؤ جے، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دلیل کیسے بنی؟ دلیل گل لمبی کھانے چ پوے، اس لیے کہ کفار نے بند کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خبر دینا حشر نشر کا، جی بند کیا انہوں نے فی الافتراء والاخبار حال الجنہ میں، اور دوجی لائن انہوں نے سرکار کی خبروں کو کیا کیا ہے؟ کون سی خبریں؟ اب اس پر کیا دلیل ہے کہ یہاں مراد حشر نشر کی خبریں ہیں؟ کہتے ہیں کبھی آیت نہیں آپ کو سنائی ساری با مطابق اس کے کہ دلالت کرتا اس پر قولہ تعالی اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی، اور تا پہلے پوری آیت سنائیے کہ یہ پہلا حصہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو سرکار کی خبر پر اعتراض کر رہے ہیں مطلقاً خبروں پر نہیں، جو حشر نشر کی خبر ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نہیں تھا وقال اللہ ذین کافر، ان پڑھی آیت ہے جی کہ جب ہم پورے طور پر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نئے سرے سے پھر اٹھ جاؤ گے۔ تو اب یہ جو خبریں ہیں ان کو کفار نے بند کیا ہے کس میں؟ دو میں، فی الافتراء کہ یا تو یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یا یہ خبر دینا ہے حال جنہ میں، حال جنہ میں، علی سبیل من الخلوف، علی سبیل شاباش جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، اور پہلا حصہ وقال الذین کفروا، اچھا
اس لیے کہ کفار نے بند کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں دینی حشر نشر کے ساتھ بند کیا ہے بھی خبر دینا سرکار کا یا اخبار جمع بنایا تب سرکار کی جو خبریں ہیں نا حشر نشر کی ان کو انہوں نے بند کیا کس میں اور اخبار حال جنہ جنہ بھلا بھی میں ہم بھی جنہ بھئی یا یہ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں یا جنون ہے جی یہ بھئی اس سے مراد یہ خبر اس پر کیا دلیل ہے اس پر دلیل ہے کہ آیت کا پہلا حصہ کہ انہوں نے کہا تھا کیا اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید شاباش جی سنیں تو یہ دو میں بند کیا علی سبیل یعنی حسر جاری ہے علی سبیل خلوف سمجھا پہ ان ایک بار پڑھ لا پھر ترجمہ کریے لأن الکفار خلاصہ جاہز کی دلیل پکڑنے کا یہ ہے کہ نظر آ رہے ہیں یہ کہ ثابت ہوا اس آیت کے ساتھ کہ کفار نے بند کیا ہے سرکار کے خبر دینا کو حشر نشر کے ساتھ کس میں اور خبر دینی یہ علی سبیل تو پس ہو گیا اخبار اب چونکہ دو میں بند کیا ہے نا تو یہ جو اخبار ہے کون سی حال یہ مغیر ہوگی کس کے کیونکہ پہلی ہے نا افطرا علی اللہ کاذبا ام بجنہ تو انہوں نے کہا کہ خبریں بند ہے دو میں تو اب یہ جو اخبار ہے نا کس میں یہ مغیر ہے کس کے خام خواہ کیونکہ یہ اس کا قسیم بنایا ہے اس کا آمنی درمیان میں آیا اس کا کیا بنایا ہے قسیم بنایا یا یہ ہے جی اور واہ ہوا وہ قسیم کون ہے کذب کا لأنہ قسیم واہ ہوا صدق کا غیر ایزن جی سنیں جی صدق نہیں ہے جی کہ بھئی مغیر ہے کذب کا اور بلا خام خواہ لہذا چوں اس لیے کہ وہ کذب کا کیا ہے قسیم ہے اور وہ قسیم جو ہے وہ بھی صدق نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں حال جنون میں تو حال جنون میں جو ہوتا ہے وہ تو خبر سچی نہیں ہوتی وہ بھی صدق کا غیر ہے جی اس لیے کہ کفار نہیں اعتقاد کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مانتے نہیں تھے بلکہ اعتقاد کرتے تھے آپ کے تو اب اس وقت ہو گیا اخبار حال جنہ جی اخبار یہ واسطہ بن گیا کس کے درمیان آیت جاہز نے ثابت کرنا سی یہ جو حال جنہ ہے یہ کذب کا تو مد مقابل ہے قرآن میں اور صدق بھی نہیں ہے صدق اس لیے نہیں کہ وہ سرکار کی کسی بات کو تو اب یہ جو خبریں ہیں یہ جو ہے نا حال جنہ میں جو خبر ہے یہ خبر تو ہے لیکن نہ یہ واسطہ ثابت ہوں گے اس نے یہی کرنا تھا کہ بھی درمیان میں واسطہ ہے کچھ خبریں ہیں نہ صادق ہے نہ کاذب ہے بلکہ درمیان میں سمجھ آئی جی پوری دلیل کا خلاصہ یہ ہے جو پڑھ لیا آپ نے جی مان الخلو کی یعنی صادق ہے لمان الجمع ایزن یہ دونوں طرح سچا ہے جی نہ جمع ہے نہ یہ وہ من الخلوف جو مشہور ہوتا ہے نا خلوف من ہے تو جمع جائز ہے جمع نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جو خبریں ہیں کہ وہ حالت وہ افطرا بھی ہو اور حالت جنہ بھی ہو نہ جمع ہے نہ ارتفاع ہے دونوں منع ہے تو قضیہ حقیقیہ بنایا انہوں نے جی دھیان کرا جی پس قضیہ منع ہے جمع کو بھی کیونکہ نہیں ممکن افطرا کے خبر کے اجتماع میں وہ جو کہ آمدن اخبار کے ساتھ حالے اس لیے کہ جو مجنون ہے اس کے لیے تو آگے سمجھے لہذا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور نہیں خلوف دونوں سے باعتبار ان کے کہ دونوں میں سے ایک خام خواہ پایا گیا جی تو لہذا یہ کون سا قضیہ ہے حقیقی ہے لیکن اس کو من الخلوف کہا کہ چونکہ ان کی غرض صرف اتنی تھی لمبی بار ساری ان کا متمع نظر یہی تھا اس لیے ایک ذکر کر دیا ہے وہ سمجھے ہی لیکن یہ قضیہ کون سا بنایا ہے دونوں صورتیں ہیں جی اندر منع کر اس لیے اچھا جی بے دلیل
افطرا علی اللہ کاذبا بہ جنہ کی دلیل کے ساتھ اور مستدلا بدلیل کہ جاہز دراں حالے کے دلیل پکڑنے والے اس فرمان باری تعالیٰ کے ساتھ. سنیں بسم اللہ جی. اس لیے کہ کفار نے حسر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر دینے کو حشر نشر کے ساتھ کس میں بند کیا؟ فی الافتراء. کس میں؟ ہن اگے کہ بھی حشر نشر کی خبروں کو کیوں بند کیا؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر آیت کا پہلا حصہ با مطابق اس کے جو دلالت کر رہا ہے اس پر قولہ تعالی اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. تو کفار نے اثر کیا سرکار کی خبروں کو افتراء میں اور خبر دینی حال جنہ میں مان الخلوف کے طریقے پر، بلکہ یہ قضیہ حقیقی ہے کہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، نہ رفع ہو سکتا ہے ان کے خیال کے مطابق. کافران دا جی منع کر شبہ شبہ افطرا علی اللہ کاذبا بہ جنہ کی دلیل کے ساتھ، یعنی جاہز نے اس کو دلیل بنایا اس لیے کہ کفار نے حسر کیا ہے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر دینی حشر اور نشر کے ساتھ با مطابق اس کے کہ دلالت کر رہا ہے اس پر قولہ تعالی اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق کہاں بچ کو نہیں گا دلالت کر رہا ہے قولہ تعالی اذا مزقتم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. تو اب وہ انہوں نے حسر کیا ہے سرکار کی خبروں کو بند کیا افتراء میں اور حال جدید لکھا نا متعلق بے حسارو لکھا نا. کے طریقے پر. ہاں جی اگے ولا مجھے بات پڑھی ہوں دھیان کری ولا شکا جب بند کیا نا دو میں تو نہیں شک کہ مراد ثانی سے کذب کا غیر ہے، مراد ثانی سے کذب کا غیر ہے اور صدق کا بھی غیر ہے. ایسا ثابت کر واسطہ ثابت ہو گیا. مراد ثانی سے کذب کا غیر ہے اور صدق کا بھی غیر ہے. یہ ثانی کون ہے؟ یعنی کفار کی مراد. ثانی کون؟ خبر دینی حال جنہ کی. یہ جو ثانی ہے نہ کہ قولہ ام بہ جنہ، یہ ام بہ جنہ کا نہیں مراد، یعنی یہ جو خبر دینا حال جنہ میں یہ جو ثانی ہے با مطابق اس کے کہ گیا ہے بعض اوہام کی طرف. بعض نے کہا ثانی سے مراد یہ ام بہ جنہ ہے، وہ ام بہ جنہ نہیں ہے بلکہ سنے ہی وہ پھر پردے حاشیہ نے جب غلطی لگی انہوں نے جی حال یہ جو اخبار حال جنہ ہے نا یہ کذب کا غیر ہے. یہ کیا کہ جی اور نہیں شک اس بات میں اس بات میں کہ ثانی سے مراد کن کی مراد؟ کفار کی. من ویکھ لا پہلو تھلے نہیں ویکھنا من ویکھ لا جی. ثانی سے یعنی اخبار حال جنہ سے یہ کذب کا غیر ہے. یہ کذب کا. اب اس پر دلیل کہ یہ کذب کا غیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قسیم ہے اس کا، اس لیے کہ بچ ام آیا پہ ام کیا اس کا تقسیم ہے، یعنی اس لیے کہ ثانی او ام بہ جنہ یہ قسیم ہے کس کا؟ کذب کا. کذب کا. کیا کہ جی اس لیے کہ کہ یہ ثانی اخبار حال جنہ یہ قسیم ہے کذب کا. کیونکہ معنی کیا ہے ان کا اس آیت کا کفار کے مطابق کہ کیا جھوٹ بولا ہے انہوں نے یا خبر دیا حال جنہ کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے وہ افطرا علی اللہ کاذبا بھی کیا جھوٹ بولا ہے یا خبر دیا حال جنہ میں تو جب یہ کیا بن گیا اس کا قسیم بن گیا. اور قانون ہے کہ شے کا قسیم واجب ہے کہ شے کا غیر ہو تحقق میں. شے کا جو قسیم ہوتا ہے وہ تحقق میں. کلمہ اسم کا قسیم ہے جی تو اسم ہے وہ فعل نہیں کلمہ کہہ رہا فعل تو اسم آپس میں قسیم ہے. جو فعل ہے جہاں فعل ہے وہ اسم نہیں ہے، جو اسم ہے وہ فعل نہیں ہے. کیا کیا جی
مانا ہے اس آیت کا کفار کے مطابق کیا جھوٹ بولا یا خبر دی حال جنہ میں؟ حال جنہ میں، سمجھے؟ اے شاباش سے جی۔ قسیم بن گیا کذب کا، لہذا شے کا قسیم واجب ہے کہ یہ شے کا غیر ہو۔ لہذا یہ جو ہے نا امب ہی جنہ، یہ جو حال جنہ میں خبریں ہیں یہ کذب تو نہیں ہے، یہ کذب نہیں ہے، دھیان کریں ان منع کرے پھر اگے چلیے۔ اور نہیں شک یہ کہ مراد کن کی مراد؟ ثانی سے مراد یعنی خبر دینی حال جنہ میں، نہ کہ مراد ثانی سے قولہ تعالی ام بھی جنہ ہے، یہ نہیں مراد یہاں، یا معنی مراد ہے با مطابق اس کے جو گیا ہے بعض اوہام کی طرف، کن کی طرف؟ یعنی واقع فی الآیت، یہ اس لیے متوجہ کرا جی، اس لیے کہ یہ جو ہے نا ام بے جنہ یہ کیا ہے؟ استفہام ہے۔ استفہام جو ہے وہ صدق اور کذب کے ساتھ موصوف، تو یہاں تو ہم نے بنانا ہے ان کو غیر الکذب بغیر الصدق، تو تب یہ کہ پہلے صدق کذب سے موصوف تو ہو سکے، پھر کہیں گے یہ صدق بھی نہیں ہے کذب بھی نہیں ہے جی، سنیں؟ اس لیے کہ یہ جو استفہام ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تصور ہوتا ہے، تصور میں تصدیق نہ تکذیب ہوتی ہے جی، اور شے کی نفی فرع ہے شے کے، اور کسی چیز سے پہلے نفی تا کرنی کہ ثبوت ہو سکے، ثبوت بھئی یہ روٹی انہیں نہیں کھادی، یہ تا آخنا ہے جی کھا تو سکتا سی تو کھادی، ایس پہلے نو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی روٹی انہیں نہیں کھادی، تو نفی فرع ہے کس کی؟ ثبوت کی، کہ پہلے ثبوت ہو سکے پھر نفی کی جاتی ہے جی۔ وقال البعض بے لما کانا یارد علیہ بظاہر العبارت انہ لا یصدق علام بے جنہ، کہ یہ قسیم ہے کذب کا اس لیے کہ جنون نہیں ہے مندرج تحت الاخبار ولا قسم منہ، جیسا کہ کذب اس کا قسیم ہے، تو نے اور طرح کل کی تھی جی۔ اچھا لأنہ قسیم کی قسیم، ہوں قانون سنے جی، الخاص المندرج کی اے فعل کی اشارہ ہوتا ہے فائدہ، خاص مندرج تحت شے عام، شے عام کے تحت جو خاص مندرج ہوتا ہے نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اور کلمے دے تھلے اسم کہ خاص جو کہ مندرج ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، اس کی جب قیاس کریں اس عام کی نظر سے تو اب اس کا نام ہے قسم من العام، اب اس کا نام ہے، اور جدو اسم نو کلمے دی نظروں دیکھنا تو کی آخنا ہے؟ کلمے دی قسم ہے۔ جب قیاس کیا جائے شے آخر کی طرف جو اسی کی مثل اسی کے نیچے داخل ہے، جب اسم کو فعل کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر یہ اس کا پتہ نہیں کیڑے طریقے سے سمجھانا ہے جی، وہ کو سمجھ لگی کہ ایک عام کے تحت دو خاص داخل ہیں جو اس کے فرد ہیں، ان کو آپس میں دیکھیں تو ان کا کیا نام ہے؟ ہر ایک کو اپنے مقسم کی نظر سے، قسم دوسری قسم کی نظر سے کیا ہوتی ہے؟ مقسم کی نظر سے قسم ہوتی ہے جی۔ سنیں جی مثال دیں دن دی، تصور اور تصدیق یہ دو قسمیں ہیں، اور قسیم ہے بنسبت اپنے آپ کے، تصور تصدیق کا، تصدیق تصور کی، اور علم کی نظر سے، تو تغایر بین القسمین ضروری، تو دونوں تغایر ضروری ہے کہ جڑا قسیم ہے ہو رہے تو قسم ہو رہے جی، ایشا پاسے جی۔ چلو جی کہ دیں گے بعض ہوں، چلو جی یہ جڑا ثانی ہے نا کون اخبار حال جنہ کذب کا غیر ہے، اس لیے کہ یہ اخبار حال جنہ قسیم ہے اس کا، کس کا؟ او کذب کا، اگو وضاحت کی تھی، یعنی اس لیے کہ ثانی کون؟ یہ قسیم ہے کذب کا، او قسیم کمیں بنیا؟ کہندے نے آیت دا حاصل معنی اے وے کیونکہ معنی اکذب ام بہی ام اخبارا حال الجنہ، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا خبر دیتے ہیں حالت جنون میں جی،
سمجھیے؟ تو اب یہ آپس میں کیا بن گئے؟ قسیم. اور شے کا قسیم واجب ہے یہ کہ ہو شے کا غیر کس میں؟ تحقق میں. ایک ہوئے تو دوجا نہ ہوئے. ہاں جی شابہ جی من کرو اس دا. کفار کی ثانی کے ساتھ یعنی اخبار حالت جنہ اخبار حالت جنہ میں نہ کہ حال جنہ میں، حال جنہ نہ کہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ظاہر ہے بچوں دوجے شارحین دا بھی تے نال تھوڑا تھوڑا پریشن کیتی رکھنا ہے نا جی. مطابق اس کے جو گیا ہے بعض اوہام کے تو یہ نہیں ہے ثانی سے مراد. ثانی سے مراد یہ اخبار حال جنہ. یہ جو ثانی مراد ثانی سے کیا ہے؟ کذب کا. کیوں؟ اس لیے کہ ثانی قسیم ہے کذب کا. یعنی اس لیے کہ ثانی قسیم ہے کذب کا کیونکہ معنی اکاذب ام اخبرہ حال جنہ میں حال الجنہ. جنہ میں اور شے کا قسیم واجب ہے یہ کہ ہو شے کا غیر تحقق میں. اور یہ جو دھیان کری اور یہ جو ثانی ہے یہ جو یہ صدق کا بھی غیر ہے. یہ جب کذب خبر ہے اخبار حال جنہ خبر ہے خبر کا فرد ہے خبر کا لیکن نہ یہ کذب ہے نہ یہ تو کیا ثابت ہو گیا؟ اے گل سی جی کیا کہ جی یہ جو ثانی ہے یہ یہ صدق بھی نہیں ہے. صدق کا بھی غیر ہے. یہ کیوں صدق کا غیر ہے؟ اس لیے کہ کفار نہیں اعتقاد کرتے تھے سرکار کے صدق کا. اس لیے کہ کفار نہیں اعتقاد کرتے تھے سرکار کے وضاحت کی لأن الکفار لم یعتقدوا صدقہ کہ کفار سرکار کے بارے میں سچ کا اعتقاد نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا یہ جو اخبار حال جنہ ہے کذب اس لیے نہیں کہ کذب کا قسیم ہے صدق اس لیے نہیں کہ وہ سرکار کو سچا نہیں مانتے تھے. تو لہٰذا یہ اخبار کیا ہو گیا؟ واسطہ بن گیا. نہ یہ خبر صدق ہے یہ حال جنہ میں جو خبر ہے نہ یہ تو لہذا واسطہ ثابت ہو. یہی جائز کا مقصد تھا جی. کیا جی اس لیے کہ یعنی اس لیے کہ اور لعلت لعدم ارادتہم الصدق کہ انہوں نے صدق کا ارادہ نہیں کیا. اس لیے کہ کفار نہیں اعتقاد رکھتے تھے اس خبر کے صدق کا. اے شاباش سے سنیں جی. اور ثانی غیر ہے صدق کا اس لیے کہ وہ نہیں اعتقاد کرتے تھے اس کا اتا مانا کدا کو شرع آ رہی یعنی اس لیے کہ کفار نہیں اعتقاد کرتے تھے سرکار کے صدق کا. نہیں اعتقاد رکھتے تھے اس کا یعنی اس لیے کہ کفار نہیں اعتقاد رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کا. ہاں فلا یریدون ایک جملہ پڑھ دو ایک باری. فلا یریدون فی ھذا المقام الصدق الذی ہوا هو بعید بمراحل ان اعتقاد. تو پس نہیں ارادہ کیا انہوں نے اس مقام میں صدق کا کہ بھی سرکار اس میں سچے ہوں. اس کا ارادہ انہوں نے وہ صدق جو کہ بعید ہے کئی مراحل ان کے اعتقاد سے وہ تو سرکار کو سچا نہیں مانتے. تو اب یہ کہا جائے کہ یہ جو خبریں حال جنہ کی اس میں وہ سرکار کو سچا مانتے تھے یہ بات نہیں ہے. انہوں نے صدق کا ارادہ ایسے نہیں کیا. صدق کا پہلا تو ہے نا اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ام بے جنہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ سرکار اس بارے میں سچے ہیں بلکہ وہ تو صدق جو ہے وہ تو ان سے کئی ان کے اعتقاد سے کئی مراحل دور ہے کہ سرکار کو وہ سچا نہیں مانتے تھے. نعوذ باللہ جی. یہ سنیں ہی اے شاباش سے پس نہیں ارادہ کیا کفار نے اس مقام میں. کس مقام میں؟ جو سرکار پر انکار کر رہے ہیں وہ اعتراض نہیں کر رہے میں نہیں ارادہ کیا صدق کا وہ صدق جو کہ بعید ہے کئی مراحل ان کے اعتقاد سے. جنہیں کھانے پہ سوال سمجھ سوال ہے کہ ٹھیک ہے ثانی جو ہے وہ کذب کا تو قسیم ہے کذب کا تو قسیم ہے لیکن جائز ہے کہ وہ صدق کا اعتقاد رکھتے ہو کہ حالت جنہ میں جو خبر ہے یہ سچی ہے. حال
سچی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ وہ صدق تو مانتے ہی نہیں تھے، صدق تو اس لیے یہاں یہ معنی کرنا کہ بھئی دوسری صورت ہے کہ یہ جو خبر ہے حال جنہ کی یہ صدق میں داخل ہو جائے، صدق میں تب داخل ہو کہ وہ صدق مانے تو صحیح، سرکار کے بارے میں تو سچ مانتے ہی نہیں ہیں وہ جی، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو خبر حال جنہ یہ کس میں داخل ہو جائے، صدق میں داخل ہو. سمجھ آئی گل دی؟ منع کرو. پس نہیں ارادہ کیا انہوں نے بس نہیں ارادہ کیا اس مقام میں، صبر کرو نا، اس مقام میں صدق کا وہ صدق جو کہ بعید ہے کئی مراحل ان کے اعتقاد سے. یہ سوال بنا کے اس کا جواب بن سکتا ہے کہ جائز ہے، اگر وہ کذب کا تو قسیم ہے، لیکن جائز ہے کہ صدق کو تو کہتا ہے وہ صدق کو تو مانتے ہی نہیں تھے نا جی. ہاں جی، پس نہیں ارادہ کرتے تھے کفار اس مقام میں صدق کا، وہ صدق کے وہ جو کہ کئی مراحل ان کے اعتقاد سے، ان کے اعتقاد سے. بلو کالا لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر. اظہارا جی. اگر یہ جو ہے نا کہا ہے نا کیا بلا لأنہم، تو شارح فرماتے ہیں اگر یہ جملہ یوں ہوتا نا لأنہم اعتقدوا عدم صدقہ، اب یہ جو ہے نا فلا یریدون والی عبارت کی ضرورت نہیں پڑنی تھی کہ اس لیے کہ کفار اعتقاد رکھتے تھے سرکار کے عدم صدق کا. یہ جو کہا نا لم یا تک جملہ ذرا مشکل ہو گیا ہے جی. کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں کہ اگر مصنف رحمہ اللہ لأنهم لم يعتقدوا کی جگہ لأنهم اعتقدوا عدم صدقہ ہی کہہ دیتے تو یہ عذر ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ یہ عذر ہوتا. سنیں او لکانا او لم یا تاکدو صدقہو ولا بدا فی السوال بکلمات امن اعتقاد لا للتعیین، اسی لیے نہیں صحیح جواب نام کے ساتھ یا لا کے ساتھ. اچھا لکانا اظہارا اے فی الدلالت علی، وہ کیا ہے کہ مراد ثانی سے صدق کا. اب اس پر یوں دلیل ہوتی ہے نا ثانی کی صدق کا غیر ہے کیا لأنہم اعتقدوا سے عدمہ، اے گل بالکل واضح ہو جانی سی، سمجھے ہی. اور وجہ ظہور یہ ہے کہ عدم بے صدق کا عدم اعتقاد، صدق کا یہ نہیں منافی ان کے جائز رکھنے سرکار کے صدق کو، وہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے برخلاف عدم صدق کا اعتقاد، کیونکہ یہ منافی ہے کس کے؟ ایک ہے صدق کا اعتقاد نہ رکھنا، صدق کا لیکن صدق جائز ہے، ایک ہے کہ صدق کو عدم صدق کا اعتقاد، تو اب صدق جائز ہی نہیں ہے جی. سنیں جی اے شابہ سے تامسا کہ بھی بہتر یہ کہ اگر یوں ہوتی تو مطلب جو ہے وہ واضح ہو جاتا. اور اگر کہتے مصنف رحمہ اللہ او بھئی یہ ثانی صدق کا غیر ہے، ثانی اس لیے کہ کفار اعتقاد رکھتے تھے آپ کے عدم صدق کا، تو البتہ ہو جاتا عذر. یعنی دلیل کس پر؟ بھئی یہ جو حال جنہ کی خبر ہے یہ صدق کا بھی غیر ہے. ہاں جی. اور اگر فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اس لیے ثانی صدق کا غیر ہے، اس لیے کہ اعتقاد رکھتے تھے کفار سرکار کے عدم صدق کا، تو البتہ ہوتا کیا ہو جاتا؟ عذر ہو جاتا.